وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ چہرے پر دلفریب مسکراہٹ نمودار تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک حسین خوبصورت چہرہ لہرایا، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ جان وہ نیند میں اسے تصور کرتا محبت سے کہنے لگا۔ اچانک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی اور اس شخص نے فوراً آنکھیں کھولی، نظریں کمرے میں دہرائی۔ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا۔ ہوا وال کلاک اسوقت 7 بجا رہی تھی اور اسوقت چودھری حویلی میں ناشتہ کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اس حویلی میں موجود لوگ وقت کے بہت پابند تھے۔ ہاجرہ بیگم ناشتے کا سارا انتظام دیکھ کر ملازموں کو ڈائننگ پر لگانے کا حکم دیتی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی ہور جان کو اٹھانے کے لیے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی، جسے اٹھانا مشکل سے بھی مشکل کام تھا۔ ہاجرہ بیگم نے دروازہ پر دستک دی۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، جہاں کالج کے لیے تیار، چہرے پر ہاتھ رکھے نظریں کتاب پر جمائے ہوئی تھی۔ اسے اٹھا دیکھ ہاجرہ بیگم کو حیرت سی ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ اور ہاجرہ بیگم کی آواز سے وہ نظریں اوپر کی جانب اٹھا گئی۔ گھنگرالے بالوں کو جوڑے میں قید کیے، 2 لٹھے چہرے پر ڈالے، سفید رنگت کی سیاہ چمکدار آنکھیں، پتلی سی ناک، گلابی لب اور گال کے اوپر موجود تل اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے نام کی طرح بہت ہی پیاری اور معصوم تھی، اور کسی کو بھی اپنی متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ 8 بجنے میں 10 منٹ ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ ابا جان تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتے، جلدی نیچے آ جاؤ، وہ اسے کہتے ساتھ ایک نظر اس کے روم میں ڈالتی، جہاں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، اور نفی میں سر ہلا کر سمیٹنے لگی۔ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اگر کہتی تو جانتی تھی سیدھا شکایت لگ جانی ہے، اس لیے خاموشی سے خود ہی کرنے لگ گئی۔ وہ اپنا عبایا اٹھا کر پہنتی اور سر پر اسٹالر حجاب کی صورت کر کے ایک نظر شیشے سے خود پر ڈالی۔ وہ سادگی میں بھی بہت دلکش لگتی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکانے لگی۔ 18 سال کی ہو چکی ہو، مگر مجال ہے کوئی عقل آ جائے۔ ہاجرہ بیگم اس کی کمرے کی چیزیں درست کرتی مڑ کر خفگی سے بولی۔ وہ آگے بڑھی اور ہاجرہ بیگم کی گال پر رکھ دیا۔ ہائے میری پیاری امی، پیار سے کہتے وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی، اور وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہو کے 3 بھائی جبان چودھری، سالم چودھری، سعد چودھری اور سب سے اہم اس کے دادا حاکم چودھری، اس کے چچا دراب چودھری پہلے سے موجود تھے۔ گڈ مارننگ مسکرا کر کہتے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دادا کے گلے میں ڈالتی لاڈ سے بولی میری گڑھیا حاکم صاحب۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر پیار سے بولے۔ وہ مسکرا کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اس کے منہ سے ابھی بات نکلتی نہیں تھی کہ اس کے دادا اور اس کے بھائی وہ بات پوری کر دیتے تھے۔ اور جو اس کا گلاس لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اللہ حافظ دادا جان، میرا ایگزیم ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ لالا، اللہ حافظ امی، اللہ حافظ چچا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر حاکم صاحب کے گلے لگے، مسکراتے ہوئے بولتی اپنے تینوں بھائیوں کو ہاتھ ہلا کر، اور ہاجرہ بیگم کے گلے لگتی۔ وہ باہر کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ ہر وقت جلدی ہوتی ہے اسے۔ ہاجرہ بیگم اسے جاتا دیکھ خود سے بولی، اور باقی سب ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ازقہ دراب کی چھوٹی بیٹی ہاجرہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ زاہد کی نظریں اسی پر تھی، جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کہاں ہے آدم چودھری؟ حاکم چودھری سرد لہجے میں دراب چودھری سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے حاکم چودھری کی جانب دیکھا، سو رہا ہے۔ وہ شرمندگی سے انہیں جواب دیتے ساتھ سر جھکا گئے، جبکہ حاکم چودھری غصے سے نفی میں سر ہلاتے ناشتہ کرنے لگ گئے۔ تو ڈرائیور پہلے سے ہی ڈرائیوں سیٹ سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی ملازمہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ مغرور سی بیٹھ گئی۔ اس قدر پیار لاڈ کی وجہ سے ہور سرکھری اور تھوڑی بدتمیز تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوہرا دی۔ کیسا ہوا ایگزیم؟ اور جیسے ہی کلاس سے باہر نکلی، اس کی دوست نوال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح بہترین پر اعتماد لہجے میں وہ مسکراتے ہوئے بولی اور گراوٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کے گروپ کی مزید لڑکیاں آ گئی۔ تم کیوں رونے پر ہو؟ وہ اپنے گروپ کی لڑکی کو ہلاتا دیکھ پریشان سی پوچھنے لگی۔ یار اس نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے، وہ اور لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی اور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسے کسی انجان پر یقین کر لیتی ہو اور اس بٹھیا انسان کے لیے خود کو تکلیف دیتی۔ حد اور انتہائی غصے سے اپنے فرینڈ جو بولی نوال نے اسے دیکھا تمہاری نظر میں پیار ناولس اور ڈراموں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں وقت کا ضائع ہے۔ اس لیے نوال فورا سے ہور کو مسکرا کر بتانے لگی۔ ہور اس بات میں سر ہلا گئی، بالکل کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس پیار ویار میں وہ لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہنے لگی۔ اس کی فرینڈ اسے سن رہی تھی۔ اگر تمہیں سچ میں پیار ہو گیا تو کیا کرو گی؟ نوال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہور مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ ناممکن ہے یہ، اللہ حافظ کندھے پر بیگ لٹکائے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتی۔ ڈرائیور کو دیکھ وہ چلی گئی اور اس کی دوستوں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہور باہر نکلنے سے پہلے نقاب کرتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کیوں روکی؟ ڈرائیور جو گاڑی سڑک پر چلا رہا تھا اچانک روکنے پر ہور نے فورا پوچھا۔ چھوٹی بی بی؟ وہ سامنے ڈرائیور کو بولتے ہی ہور جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، سامنے دیکھا بلیک کلر کی گاڑی کے ساتھ ایک لمبے قد کا شخص پشت ٹکائے ہاتھ میں سگریٹ لیے آنکھوں پر گاگلز لگائے بے فکر سا کھڑا تھا۔ اندھا ہے کیا یہ؟ ہور تب کر اسے دیکھ کر کہتے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔
مسٹر ملک زامل گاڑی سے اترتے اونچی آواز میں اس کا نام پکارتی اسے اپنی جانب متوجہ کرتی اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ہور کو دیکھ اس مغرور شخص کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہور کے مقابل آتے ہی زامل آنکھوں سے گلاسز اتارتا مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دے گیا۔ لمبے قد کا، چوڑی جسامت، سیاہ بال، نفاست سے سجائے تیکھے نقوش، بڑھی ہوئی بیٹھ کتروا مونچھیں، وہ بہت خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں ملک زامل علی پر فدا تھی۔ بیچ راستے میں گاڑی کھڑی کر رکھی، دماغ ٹھیک ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے بس اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ بول رہی ہو؟ 2 منٹ سے پہلے گاڑی ہٹاؤ مسٹر ملک زامل۔ ہور اونچی آواز میں اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ مسٹر ملک زامل واللہ وہ ہور پر گہری نظریں جمائے اس کا دیا ہوا دہراتا مسکرا کر سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتا، سگریٹ کا ہوا میں اڑا اور ہور نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں کیوں ہر روز میرے راستے کی رکاوٹ بنتے ہو؟ ہور بیزاریت سے پوچھنے لگی۔ زامل نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے جان مونچھوں کو تاؤ دیتا، وہ بھاری لہجے میں اسے جواب دیتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مسکرا کر ایک نظر ہو پر ڈالتا جانے لگا۔ جان نہیں ہو جان؟ وہ انگلی دیکھا کہ اسے سرد لہجے میں وار کرنے لگی۔ جب وہ اس کے چہرے کے قریب آیا، میں جان کہوں گا گمبھیر لہجے میں اسے کہتے ساتھ وہ وہاں سے بھاری قدم لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا اور ہو کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ بدماش لہجہ غصے سے اسے کچھ الفاظ سے نوازتی وہ واپس میں آ کر بیٹھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دہرا دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو نظر ملک شہراز صاحب پر گئی جو شاید اسی کے انتظار میں تھے۔ 3-4 ملازم ان کے ارد گرد موجود تھے۔ کہاں تھے تم؟ شہراز صاحب کی روابدار آواز سے زامل ان کی جانب بڑھا اور انہیں دیکھا کام سے گیا تھا۔ سنجیدگی سے مختصر سا جواب دے کر وہ انہیں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے بھی تمہیں ایک کام دیا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولے زامل جو اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس کا ہلتا ہاتھ ایک دم رکا اور اس نے ان کی جانب دیکھا۔ ہو جائے گا زامل ان پہ جواب دے کر اس پر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ اس حویلی میں صرف ملک شہراز اور زامل ہی موجود تھے، باقی ملازم تھے۔ زامل کے والدین جب وہ 9 سال کا تھا تب ہی ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اس لیے وہ اتنا کم گو اور سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کے دادا ملک شہراز بہت اہم تھے۔ اور اپنی کافی ہاتھ میں تھامے بیلکونی میں آئی۔ وہ رات کی کافی بیلکونی میں ہی پیتی تھی۔ حجاب سے سر کو ڈھکے وہ مسکراتے ہوئے نظریں باہر کی جانب کیے کافی پی رہی تھی۔ اچانک نظر سائڈ پر گئی جہاں وہ سینے بازو باندھے اسی کی جانب نظریں کیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہور کو اسے دیکھ اس کے چہرے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ 1 ہفتے سے مسلسل اس وقت اسے یہاں ضرور پاتی تھی۔ بغیر کچھ بولے منہ بناتی کھڑکی بند کر گئی تھی۔ سچ میں لچا ہے پورا، غصے سے خود سے منہ بنائے کہتے ساتھ بیڈ پر آ کر کافی پینے لگ گئی اور زامل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ہور کافی پیتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، کیوں صبح وہ اس ہے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے؟ کیوں وہ اس طرح آ کر یوں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہے؟ عجیب سے بھی عجیب ہے یہ شخص، لیکن کل اگر یہ میرے راستے کی رکاوٹ بنا تو بات تو ضرور کروں گی۔ آخر وجہ معلوم ہو وہ خود سے فیصلہ کرتے ساتھ کافی مکمل کرتی مگ سائڈ پر رکھتی حجاب کھول کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی تھی۔ حاکم چودھری آج اپنے بڑے بیٹے ابرار چودھری کی قبر پر آئے ہوئے تھے۔ دراب چودھری بھی ساتھ تھے، ان کی برسی تھی۔ وہ ان کی قبر سے باہر نکلے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ چہرے پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیسے ہو حاکم؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لگا کر چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے بولے چلو جبران۔ حاکم اسے نظر انداز کرتے اپنے پوتے کو مخاطب کرتے جانے لگے۔ جب ملک شہراز راستے کی رکاوٹ بنا مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ ملک شہراز وز سرد لہجے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولے تکلیف تو ہوتی ہوگی، مجھے بھی ہوئی تھی جب میرے بیٹے اور بہو کو تم نے مارا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں بولے جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئے تم نے میرے بے قصور بیٹے کو مجھ سے دور کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حاکم چودھری تیش میں کہتے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور مہک شہراز جاتا دیکھنے لگ گئے اور میں بھی نفرت بھری نگاہوں سے گھورتے وہ بولے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل دے۔ رات کے پہر کو پیاس لگی تو جب خالی تھا وہ باہر آئی تو نشے میں دھت اندر آتے آدم چودھری کو دیکھا۔ آج تو گھر آتے ساتھ دیدار ہو گیا ہے تمہارا، چہرے پر بٹھیا مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ کر بولا۔ ہور نے ناگواریت سے اسے دیکھا۔ شرافت سے کمرے میں جاؤ آدم چودھری، منہ لگنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، غصے سے اسے کہتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئے اور آدم غصے سے اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ بہیا کچن میں آتی پانی پیتی وہ غصے سے بولی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہور کالج کے لیے تیار ڈائننگ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب کمرے سے نکلتی ازقہ پر نظر گئی، سادہ سے لان کے سوٹ میں ملبوس، بالوں پر سلیقے سے دوپٹہ کیے، آنکھوں میں کاجل ڈالے، تیکھے نقوش کی حامل گورے رنگ کی، وہ دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ اہم کس کے لیے اتنا سج ساور کے جایا جا رہا ہو؟ اسے دیکھ فورا اس کی جانب بڑھتی اسے چھیڑتے ہوئے مزے سے بولی۔ ازقہ نے اسے دیکھا، کاف
کسی کے لیے نہیں، ازقا گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے جواب دینے لگی اور اسے دیکھنے لگ گئی جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو، اور اسے مسکرا کر کہتے ساتھ ڈائننگ پر چلی گئی۔ ازقا نفی میں سر ہلا کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی اور ہمیشہ کی طرح حاکم چودھری سے ملتی کیسی کھسکا کر بیٹھ گئی، اور ازقا بھی اس کے ساتھ موجود کرسی کو سنبھال گئی۔ وہ کالج سے واپس گھر جا رہی تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکے ہوا تھا۔ اچانک گاڑی رکی اور ہور نے نظریں سامنے کی جانب کی تو ملک زامل کو آج بھی ویسے ہی کھڑا پایا۔ ہور اس سے صاف بات کرنے کا سوچتی گاڑی سے اتر کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ زامل اسے دیکھ سیدھا ہوا اور چہرے پر دلفریب مسکراہٹ سجا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں میرا راستہ روکتے؟ کیوں میرے کھڑکی کے باہر کھڑے ہوتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ ہور سینے پر بازو باندھے اپنی نظریں اس پر مرکوز کیے لہجے میں پریشانی لیے اس سے پوچھنے لگی اچھی لگتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے مختصر سا جواب دے گیا۔ اس کی بات پر ہور کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ آئی جو زامل کو نہیں دیکھی شاید تم بھول رہے ہو ملک زامل کے میں تمہاری دشمن ہوں۔ وہ اسی پر نظریں جمائے اسے یاد دلانے لگی۔ زامل بھی سینے پر بازو باندھ کر سیدھا ہوا تم میری دشمن نہیں ہو جان، ہمارے دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فورا بتانے لگا اور جان سن کر ہو کو شدید غصہ آیا۔ مجھے صرف میرے راستے کی رکاوٹ بننے اور میری کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر ہونے کی وجہ بتاؤ۔ اس کی بات نظر انداز کرتی ہوں۔ اس کیڑے اسے دیکھ پوچھنے لگی بالکل خواہی وہ زامل اسے صاف لفظوں میں اپنی دلی کیفیت بتا گیا ہوں، بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پیار تمہیں پتا ہے تم گلی کے وہ آوارہ گنڈے ہو جسے ہر ہفتے پیار ہوتا ہے اور مہینے بعد وہ پیار کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف تم نہیں ہر مرد ہو۔ اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیتے ہوئے اس کے احساس کی بے عزتی کرتی بولی یہ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ میں گلی کا آوارہ گنڈا ہوں یا ایک زدی عاشق۔ زامل سرد لہجے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے بولتا مونچھوں کو تاؤ دیتا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آیا بڑا زدی عاشق منہ بنائے کہتے ساتھ وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور ڈرائیور گاڑی سڑک پر دوہرا گیا۔ ملک زامل کی بات کہے نہ کہے وہ کہتے تو دماغ میں رہ گئی۔ حویلی میں قدم رکھا تو حاکم چودھری کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پایا۔ جناب چودھری بھی کہیں موجود تھے۔ السلام علیکم۔ ہور نقاب نیچے کرتی سنجیدگی سے حاکم چودھری کی جانب بڑھ کر گلے لگتی کہنے لگی۔ حاکم چودھری نے اس کی جانب دیکھا کیا ہوا میری گڑیا کو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگے۔ ہور نے ان کی جانب دیکھا کچھ نہیں، انہیں دیکھ فورا سے جواب دینے لگی اور نظریں ابھی بھی حاکم چودھری پر جمی تھی۔ دادا واقع میرے ابو کو قتل کرنے والے ملک شہراز انکل ہے؟ ہور نے حاکم چودھری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حاکم چودھری کو سامنے دیکھنے لگ گئے۔ اس کی بات سے ہور کو دیکھا تمہیں اپنے دادا پر شک ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ تھوڑے خفگی سے بولے۔ ہور فورا نفی میں سر ہلا گئی میرا وہ مطلب نہیں تھا دادا، آپ کی ہور کو تو خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین ہے۔ ہور کہتے ساتھ ان کے گلے سے لگ گئی۔ حاکم چودھری مسکرا دیے۔ ملک زامل اسوقت ڈیرے پر موجود سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو ناکام عاشق کی طرح؟ شہریار زامل کا بیسٹ فرینڈ اس کے پاس آ کر بیٹھتا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا میں نے جان سے محبت کا اقرار کر دیا۔ زامل نظر سامنے ہی مرکوز کیے اسے جواب دینے لگ گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگ گیا کر دیا تھا پڑھ تو ضرور پڑا ہوگا۔ شہریار فورا سے حیران سا ہوتا اس سے کہنے لگا جس پر زامل نے بھو کر اسے دیکھا وہ مجھے گلی کا آوارہ گنڈا سمجھ رہی ہے۔ وہ اسے غصے سے بتانے لگا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ جان پورے گاؤں کی مشہور لڑکی جس پر گاؤں کے بہت سے لڑکے موتے ہیں اور جتنوں نے بھی پرپوز کیا اسے ہر کوئی اپنا منہ تڑوا کر ہی واپس لوٹا ہے۔ حیرت ہے تجھے اس نے کچھ نہیں کہا؟ شہریار اسے دیکھ فورا سے بتانے لگا۔ زامل کھڑا ہوا اگر وہ ہو جان تو میں بھی ملک زامل ہوں۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینک کر اس کے پاؤں دے کر کہنے لگا جس پر شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ماننا تو ہوگا اسے۔ وہ لہجے میں اعتماد لیے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شہریار اسے دیکھتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کس قدر زدی تھا۔ تم میری دشمن نہیں ہو جان۔ ہور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں زامل کی کہی بات آئی۔ اس کا چلتا ہوا ہاتھ رکھا بیکوز آئی لو ہور اسی کے متعلق سوچتے ہوئے بیڈ کراون سے ٹیک لگا گئی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی تمہیں کیا ہے؟ ہور فضول بول رہا تھا ٹیسٹ ہے تمہارا۔ ہور خود سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے بولتی کتاب میں منہ دے گئی تھی۔ ہور بی بی آپ کو حاجرہ بی بی کھانے کے لیے بلا رہی ہے۔ ملازمہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے حاجرہ بیگم کا پیغام دینے لگی۔ ہور نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر نظر گھڑی پر وہ پھر سے لیٹ ہو گئی تھی۔ افف ہور پڑھنے اور اس لچے آوارہ انسان کو سوچنے میں تم پھر لیٹ ہور اپنے سر پر چپٹ لگا کر بولتی کتابیں وغیرہ بند کرتی ہیں رکھ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہور بریک کے وقت کالج کے اوپر والے پورشن میں پھر رہی تھی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ نوال اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے اسے ہلا کر پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، پیپر اچھا نہیں ہوا۔ وہ ہوش میں آتی نوال کو جھوٹ بولتی سامنے دیکھنے لگی۔ پیپر اور تمہارا اچھا نہ ہو میں مان ہی نہیں سکتی۔ نوال فورا سے اسے کہنے لگی۔ ہور نے نظریں نیچے کی جانب کی جہاں ملک زامل سینے پر بازو باندھ آنکھوں پر گلاس لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہور نوال نے اسے پکارا مگر ہور کو آواز نہ آئی۔ نوال اس کی نظروں کا تعاقب کرتی نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو ملک زامل علی ہے۔
نانوال فورا سے اسے پہنچاتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ اس کے اس طرح بولنے پر ہور نے اسے دیکھا اور کھڑکی بند کر دی، لیکن یہاں کیوں کھڑا تھا وہ ہور کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا، میرا جیسے بیسٹ بڈی ہو۔ ہور تک کر اسے جواب دیتے ساتھ کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ نوال اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زاہد ملک شہراز پر نظر رکھو، اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سے مجھے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ حاکم چودھری اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے ہوتے کو دیکھ کر بولے، بے فکر ہو جائیں دادا۔ زاہدہ فرمان برداری سے کہتے ساتھ بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ اس شخص نے میرے بیٹے کو، میری اکلوتی اولاد کو مجھ سے چھینا ہے۔ اگر اب بھی اس نے یہی سب کیا تو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ تکلیف سے بھرے لہجے میں اسے دیکھ کر بولے، شاید ان کے لہجے اور آنکھوں میں موجود تکلیف صاف دیکھ سکتا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا دادا۔ زاہد انہیں تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ بھی مسکرا دیے۔ مجھے یہی امید ہے تم سے۔ حاکم چودھری زاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولے، جس پر وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ راشد بتا رہا تھا کہ ملک زامل ہورجان کے بہت ارد گرد رہتا ہے، اس پر بھی نظر رکھو۔ حاکم چودھری کو جیسے ہی راشد کی بات یاد آئی انہوں نے فورا سے زاہد کو بتایا، جس پر زاہد کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہے دادا، زاہد غصے سے کہتے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور حاکم چودھری کو تسلی سی ہوئی۔ کالج سے واپسی پر جب ہور گھر آ رہی تھی تو زامل کو کالج کے باہر ہی موجود پایا۔ اسے ایک نظر دیکھ نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دھکا دی۔ آج وہ ہور کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا تھا۔ ہور جیسے ہی حویلی پہنچی گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھی اور ٹی وی لاؤنج میں کسی کو موجود نہ دیکھ کر وہ روم میں فریش ہونے کے لیے بڑھ گئی۔ ہور فریش وغیرہ ہو کر باہر آئی تو زاہد کو اپنے بیڈ پر بیٹھا موجود پایا۔ وہ تھوڑی پریشان، زاہد لالا خیریت؟ وہ بیڈ کی جانب قدم بڑھا کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر زاہد نے اسے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ گڑیا بیٹھو، زاہد چودھری لہجے میں نرمی لیے اس سے کہتے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی لالا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ زاہد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملک زامل نے تمہیں تنگ کیا ہے یا کوئی دھمکی؟ زاہد لہجے میں فکرمندی لیے ہور کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہور حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ فورا سے نظریں چڑھاتی جھوٹ بولنے لگی۔ زاہد سامنے دیکھنے لگا، پھر راشد نے کیوں بولا؟ زاہد اب کی بار سرد لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ ہور گھبرائی تھی۔ بس ایک ہی دفعہ وہ بیچ راستے میں گاڑی روک کر کھڑا تھا۔ بھائی پھر نہیں، ہور نے فورا سے اسے جھوٹ بولا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ زاہد اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کمرے سے چلا گیا۔ ہور نے سکا سانس لیا۔ زاہد باہر آیا تو نظر ازقا پر گئی جو کچن سے باہر نکل رہی۔ وہ سینے پر بازو باندھے رکھ گیا۔ ازقا نے اسے دیکھا، نظریں جھکا کر سائڈ سے گزرنے لگی۔ زاہد نے اس کا راستہ روکا۔ ازقا نے اسے دیکھا، دوسری طرف سے جانے لگی۔ زاہد اس طرف بڑھ گیا۔ کیوں کرے؟ ازقا معصومیت سے اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میرا دل کر رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ ازقا نے نظریں ادھر ادھر گھمائی، کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ڈرتے ہوئے گھبرا کر کہتی نظریں جھکا کر بولی، تو کیا تم بہت جلد زاہد اب چودھری بننے والی ہو؟ وہ بہت لہجے میں اسے بتانے لگا۔ ازقا کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دل نے ایک بیٹ مسکی تھی۔ ابھی جانے دے، وہ کنفیوز سی ہوتی اسے بولی اور اس کی معصومیت پر ایک بار پھر زاہد چودھری ہار کر رہ گیا اور اسے جانے کا راستہ دینے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگ گئی اور کمرے کی بالکونی میں کھڑی چائے پی رہی تھی۔ جب اس کی نظر پھر زامل پر گئی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پاگل ہو؟ غصے سے اسے گھور کر کہنے لگی۔ زامل ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہیں اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ اگر میرے دادا یا میرے لالا کو پتا چل گیا کہ تم میرے گرد ہر وقت پھرتے ہو تو جان لے لیں گے تمہاری۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بتانے لگی، لے لیں؟ وہ ہور پر نظریں جمائے اسے بولا اور ہور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ ہور حیران سی اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ زامل فورا لفظی جواب دیتا ہو کو واقع متاثر کر گیا۔ میں جاؤ، اپنے تاثرات کو نارمل کرتی غصے سے کہتے ساتھ کھڑکی زور سے بند کر گئی اور وہ اسے بس مسکرا دیا۔ زامل تم کہاں تھے؟ رات کے 10 بجے ایسے حویلی آتا دیکھ ملک شہراز فکرمندی سے پوچھنے لگے۔ زامل نے منہ کو تاؤ دیا، کچھ کام وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ زامل جواب دیتا۔ ملک شہراز سے پوچھنے لگا، نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فورا سے اسے کہتے ساتھ ڈائننگ کی جانب بڑھ گئے۔ زامل جانتا تھا وہ اس کے بغیر کبھی بھی نہیں کھانا کھاتے تھے۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حاکم چودھری کوئی نئی سازش تو نہیں کر رہا ہے ہم دونوں کے خلاف؟ ملک شہراز خاموشی توڑتے ہوئے زامل سے مخاطب ہوئے۔ نہیں۔ زامل لفظی جواب دیتا پانی پینے لگ گیا اور ملک شہراز اسبات میں سر ہلا گیا، مگر نظر رکھے رکھو وہ اسے تہبیہ کرنا نہ بھولے، جس پر زامل سر اسبات میں ہلا گیا۔ وہ مسکرا